آج خان صاحب جیل میں ہے، کل باہر آ سکتے ہیں اور وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ اس ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا آپ ڈیل کہہ رہے ہیں، ہم مذاکرات کہہ رہے ہیں؟ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس قسم کا سٹینس کسی کا بھی نہیں ہوگا جو ہمارا سٹینس ہے، کیونکہ ہم ویل وشر ہیں اس ملک کے، ہم ویل وشر ہیں خان صاحب کے، ہم ویل وشر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہم ویل وشر ہیں گورنمنٹ کے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے۔ عمران ریاض صاحب کتنا وہ پیسہ بنا، کس کو جان دینی ہے؟ کیا ماحول بنایا ہوا ہے آپ نے، اور کون سی آپ دلیری پکڑ کے بیٹھے ہوئے؟ اب یہ ایک اور صاحب ہے جو کہلوانے کو صابر شاکر ہے، لیکن نہ یہ صابر ہے نہ یہ شاکر ہے۔ یہ اور کمانے کے چکر میں خان صاحب کے خیر خواہ بنے ہوئے۔ گور بھٹ صاحب کیا کہتے ہیں، سزا سن کر عمران خان کا رنگ اڑ گیا، اڈیالہ جیل سے آنکھوں دیکھا حال۔ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں یہ کون مشیر تھے جنہوں نے خان صاحب کو یہ کہا ہوگا کہ آپ اپنی ساری اسمبلیاں توڑ دیں؟ جو پارٹی کے رہنما کو سب کیا کہہ رہے تھے، جلدی فیصلہ سنائے، آپ سناتے کیوں نہیں ہیں؟ ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر آئیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں مقرر بڑائش۔ ویل اویٹڈ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ، اس میں رائے لوگ اپنی اپنی دے رہے ہیں۔ میرے خیال ہے 2 ہی رائے ہیں، تیسری تو ہے نہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہی آنا تھا اور ٹھیک فیصلہ آیا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے اور ایسا نہیں آنا تھا۔ فیصلہ بہرحال جج صاحب نے کرنا تھا، انہوں نے کیا۔ لگ بھی رہا تھا کہ ایسا ہی کچھ فیصلہ، مطلب پیرنٹ کی لگ رہا تھا کہ ایسا ہی آنا، لیکن ہمارا سٹینس اس پہ ڈفرینٹ ہے، بالکل مختلف۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کا وکٹم ہے عمران خان صاحب۔ تو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ جو بھی ہیں، کہ اس میں 3 پارٹیز ہیں، 3 سٹیک ہولڈرز ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت تینوں میں ہے۔ ایک ہے پی ٹی آئی اور عمران خان، پی ٹی آئی کچھ نہیں عمران خان، دوسرے اسٹیبلشمنٹ ہے اور تیسری گورنمنٹ ہے۔ اب ہم نے ذرا دیکھ رہے ہیں ہمارا تجزیہ بالکل مختلف ہو۔ گورنمنٹ کیا چاہے گی؟ گورنمنٹ تو چاہے گی کہ خان صاحب جیل میں رہے یا زیر اعتاب رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنا بیہیویئر نارمل کرے، اپنے کیسز پہ فوکس کرے، اور اگر وہ اپنے آپ کو ایک نارمل بیہیویئر کے ساتھ فوکس کر کے اپنے کیسز پہ باہر آ جاتے ہیں تو آ جائے۔ یعنی کیا ہے کہ وہ جو لوگ، اب تیسرا کیا ہے، چونکہ 1 مین شو ہے تو خان صاحب جو ہے اب ان کو ایک انہی کے بیانیے کا قیدی بنا رہے۔ کون لوگ؟ ان کے اپنے ہی پارٹی کے رہنما، بلاگرز اور سوشل میڈیا جو ان کو فالو کر۔ اب کیا بیانیہ کیا ہے؟ یہ سب سے عام ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے؟ یہ لوگ خان صاحب سے، اب آپ دیکھیں کہ فیصلہ آیا ہے 14 سال قید کا۔ یہ اس کو ہم مذاق نہیں سمجھ سکتے۔ جو پارٹی کے رہنما کو سب کیا کہہ رہے تھے، جلدی فیصلہ سنائے، آپ سناتے کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ یہ خان صاحب کے حق میں جا رہا تھا۔ جتنی دفعہ بھی فیصلہ چینج ہوا ہے، یعنی اس کی فیصلہ دینے کی تاریخ چینج ہوئی ہے، یہ فیصلہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو کیا جلدی تھی؟ یہ کیوں چاہ رہے تھے کہ جی جلدی فیصلہ آئے؟ یہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر آئیں۔ اب میں نے کہا 3 سٹیک ہولڈر ہے، اصول تو یہ تھا نا کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو پارٹی کے رہنما ہیں، جو ان کے اپنے ہیں، جو بلاگرز ہیں، وہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ خان صاحب کی فیور میں جائے۔ لیکن وہ ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں، خاص طور پہ 2 لوگ جو پارٹی رہنما ہیں اور وہ بلاگرز جو دے آر مینٹنگ منی، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر۔ وہ ماحول اسی طرح کا بناتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کچھ ان کی گلمسز دیتا ہوں، پھر ہم آگے بات کریں گے، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس قسم کا سٹینس کسی کا بھی نہیں ہوگا جو ہمارا سٹینس ہے، کیونکہ ہم ویل وشر ہیں اس ملک کے، ہم ویل وشر ہیں خان صاحب کے، ہم ویل وشر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہم ویل وشر ہیں گورنمنٹ کے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرے۔ تو خان صاحب کے ہم ویل وشر ہیں۔ جب خان صاحب 8 فروری کو جیتے تھے، ہم اس وقت بھی یہ چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی جیتی تھی، خان صاحب جیتے تھے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننی چاہیے۔ یہ ہمارا سٹینس تھا، آج بھی ہمارا سٹینس ہے کہ آپ، اور میں حیران ہو رہا ہوں، یہ بھی یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، میں بہت حیران ہو رہا ہوں کہ ایک نیا بیانیہ آ گیا کہ 8 فروری کو ہم نے سیاہ دن کے طور پہ
وہ خدا کے بندو 8 فروری تو یوم تشکر ہے. 8 فروری کو آپ لوگوں کو بے شمار ووٹ ملا ہے. لوگ خود سے نکل کے انہوں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں. آپ اس کو یوم سیاہ بنا رہے. یہ کون مشیر ہے؟ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں یہ کون مشیر تھے جنہوں نے خان صاحب کو یہ کہا ہوگا کہ آپ اپنی ساری اسمبلیاں توڑ دیں؟ یہ کون مشیر ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی خان صاحب اندر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو بڑکے مارتے ہیں، بڑکے مار رہے ہیں؟ اور میں تھوڑا سا آپ کو واپس آتے ہیں کہ کچھ جو آج کے دن میں ان کے اپنے ولاگرز یا اپنے وہ جو لوگ ان کی خیر خواہ سمجھے جاتے ہیں، سو کارڈ، میں اس کو بالکل سو کارڈ کو ان کی وہ کیا کہے. سب سے پہلے یہ دیکھ، یہ صدیق جان صاحب فرما رہے ہیں کہ آج 5ویں سزا کے بعد عمران خان کو 3/3 اکثریت ملے گی. الیکشن ابھی ہوئے 4 سال ہیں آگے اور انہوں نے اکثریت دلوا دی. اور یہ صاحب عارف شہزاد صاحب جو ہیں، میں تو خیر ان کو نہیں جانتا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں سوچیں اگر تختے چڑھ جائے تو پوری اسمبلی ہی جیت جائے گا. سارے بولو آمین. کیوں بولے آپ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ سوشل میڈیا ہے. پھر یہ صاحب تو میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کو بینیفیشری ہوگا. یہ صاحب تو بس ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں کہ ہر حال میں کہ سنڈے کو جیل کا دروازہ خاص آپ کی بات. وہ قیدی ہیں سر، نہ اس طرح کرے، اللہ کے واسطے ان کو اس طرح نہ پیش کرے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کپتان نے بہادری کی مثال قائم کر 14 سال کی سزا. عدالت میں کیا ہوا؟ ناکام پروپیگنڈا، نظام کی گھبراہٹ، چھپائے گئے حقائق، ڈیل پر لات. اب یہ ساری باتیں سن لیں، ان میں سے کوئی ایک بات مجھے، نظام کو کیا ہوگا؟ کیا گھبرایا نظام؟ ڈیل جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہو، ڈیل نہ کہے، ہم اس کو مذاکرات کہتے ہیں. آپ ڈیل کہہ رہے ہیں، ہم مذاکرات کہہ رہے ہیں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈیل پر لا دیتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہو رہی؟ وہ سر نہ کریں. عمران ریاض صاحب کتنا وہ پیسہ بنا، کس کو جان دینی ہے؟ اب کون کیسے خیر گائیں؟ کیا ماحول بنایا ہوا ہے آپ نے؟ اور کون سی آپ دلیری پکڑ کے بیٹھے ہوئے؟ اب یہ صاحب دیکھیے بگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے یہاں سے. واپس آئے نا بھائی، آپ دلیر نہیں ہے، آپ آئے نا. القادر ٹرسٹ کیس فیصلہ اور جنرل عاصم کی سیاسی حکمت عملی. بیرسٹر گور سے ملاقات کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جنرل عاصم منیر کی سیاسی ضرورتوں کا عکاس ہے. کیا کہہ رہے ہیں یار آپ؟ اب کون لوگ ہیں اور آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ ایک اور صاحب ہے جو کہلوانے کو صابر شاکر ہے، لیکن نہ یہ صابر ہے نہ یہ شاکر ہے. یہ اور کمانے کے چکر میں خان صاحب کے خیر خواہ بنے ہوئے سو کارڈ. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جج کے پاس 2 لفافے، 2 فیصلے تھے، سزا اور بری. آخری لمحے فیصلہ کیسے تبدیل ہوا؟ سرکاری صحافی لفافہ کھولتے پکڑا گیا. عمران خان سے گنڈا پور کی طویل ملاقات. اب یہ ایک اور جرنیل ہیں جو خان صاحب کے بڑے بڑے باہر باغے کے بیٹھے ہیں اور دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی پنجابی میں کبھی اردو میں، اور کوئی پرسنالٹی کے علاوہ ان کے پاس فاد ہی کوئی نہیں سوائے پرسنالٹیز پہ، اور ان کو بھی ڈیگریڈ کرنے کے. اور یہ خان صاحب کے دشمن نمبر 1 میں کنسیڈر کرتا ہوں. یہ اس طرح کی لینگویج ہے ان کی. یہ کہہ رہے ہیں عمران خان 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال سزا. بشرا بی بی کی دلیری اور ٹوگ صحافی ڈی جی آئی ایس پی آر بی میدان میں. یہ اب میں نے صرف مثال کے طور پہ، اور ایسی کئی اور مثالیں ہیں، اب بہت زیادہ نہیں جا سکتی کیونکہ بور ہو جائے گا یا میرا خیال ہے بہت لمبا ہو جائے گا. لیکن مثال کے طور پہ دوسری لائن کو دیکھتے، یعنی دوسری سائیڈ کو دیکھتے، تو یہ گور بھٹ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سزا سن کر عمران خان کا رنگ اڑ گیا، اڈیالہ جیل سے آنکھوں دیکھا ہاتھ. اب دیکھیں یہ ایک طرف کی لائن ہے، وہ دوسری طرف کی لائنز ہیں. ہماری لائن کیا ہے؟ ہماری لائن یہ ہے کہ اس قسم کے ماحول میں آپ جب بھی دیکھیں اسٹریٹجی بنانی پڑتی، اور وہ اسٹریٹجی یقیناً ایک ہونی چاہیے، اور وہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا. 1.5 سال تو آلریڈی ہو گیا. آپ نے 1.5 سال میں کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے ذمہ کا کوئی کام
اس وقت لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے, اپنے حصے کا کوئی کام, پہلا فیز کی لیڈرشپ تو ساری بھاگ ہی گئی 1 منٹ میں, اور دوسری فیز کی لیڈرشپ اب دیکھیں اس وقت کیا کیا فرماتے تھے, اس طرح کی بڑکے مارتے تھے فواد چودھری صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب اور شیر عبد المربت صاحب, وہ آج کل جن کو شوکاز نوٹس بھی دکھا دیا گیا. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ سب لوگ آج کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بھوک ہڑتال کرتے, ایک مذاق شروع کر دیا, پھر لانگ مارچ ہو گئے, پھر مارچ ہو گئے, پھر احتجاج ہو گئے جی, پھر احتجاج بھی ایسے ہو گئے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پتہ نہیں کیسے کیسے احتجاج ہو گئے. یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد ایک ٹرمپ کارڈ تھا, وہ بھی استعمال ہو گیا. تقریباً ہر قسم کا کہا گیا جی کہ کس کارڈ ہے, اور وہ تھا سول نافرمانی کا, وہ تو جسمی کا کارڈ. بالکل مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کارڈ نہیں ہے, یہ سوائے ملک دشمنی کے اور کچھ نہیں ہے, اور اس کا رزلٹ بھی نہیں آ رہا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کارڈ نہیں ہے, اس میں چلنا بھی نہیں. تو یہ ایکچوئل وہ سچویشن ہے. کیا ہے, یہ لیڈر کیا بنے ہوئے, ان کی بوجھیں لگی, کوئی ایم این اے بنا ہو, کوئی چیف منسٹر بنا ہوا ہے, کوئی منسٹر لگا ہوا ہے, کوئی سیاست چمکا رہا ہے, کوئی اپنی وکالت چمکا. بالکل میں گارنٹی کروں گا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جو خان صاحب کا, اور جو خان صاحب کے سنسیئر ہے وہ شاید اس کو فرنٹ لائن پہ یا پرومیننٹ کرنے ہی نہیں دیا جاتا یا آنے ہی نہیں دیا جاتا. اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے, وہ کون لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے. تو ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں ہے کہ سیاسی انسٹیبلٹی رہے. ہم نے سیاسی اسٹیبلٹی لانی ہے, ہم نے معاشی اسٹیبلٹی لانی ہے. یہ گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں. آج خان صاحب جیل میں ہے, کل باہر آ سکتے ہیں, پرسوں وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اس ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا کیا؟ لیکن اگر ملک جو ہے تھوڑا بہتر حالت میں ہوگا تو چلانا آسان ہوگا. اب میں ایک بات تھوڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, یہ بھی بات ہے جی, اب ہم لوگوں سے ملاقات ہو تو لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ سیاسی بات کرنا تھوڑا irrelevant ہوتی ہے. اب لوگ ان باتوں پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا جی, آنے والی نسل کا کیا بنے گا, کیا اس ملک کو ہم اسی طرح لے کے چلیں گے. تو یہ ماحول ہے, میرا خیال ہے اس سے پہلے اب کیا کریں, خان صاحب جیل میں, پھر ظاہر ہے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے, ایک پروسیس ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور اب خان صاحب میرا خیال ہے پھر کون سا بیان ہے, ہر روز نکل کے باہر کون سی بات, ڈیلی نکل کے کون سی بات ہوگی. تو سمجھنے کی بات ہے, آپ کوئی اچھی پلاننگ کریں خان صاحب, آپ اپنے مشیر بدلیں, آپ ان لوگوں سے مشاورت کریں جو آپ کے خیر خواہ ہیں. یہ لوگ ہمارا اس میں سٹینس ہے, یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے. ابھی آپ ایک اور چیز کی طرف لے کے چل رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے اور بدنامی کا باعث ہوگی. ایک اور بھاگے ہوئے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, انہوں نے قاسم خان سوری, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہائیبرڈ حکومت کی طرف سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور زیادتیوں سے متعلق معاملات کو مسلسل بے نقاب کرنے, لوگوں کو آگاہ کرنے اور عالمی برادری کی آگاہی بڑھانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کا قیام. اب اس کمیٹی نے کیا کر رکھا, اس نے انٹرنیشنلی آپ نے ایک اویئرنیس دینی ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور وہاں پہ ان کے خلاف سیاسی مقدمات بنے ہوئے, اور وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ حکومت جو ہے یہ جعلی حکومت ہے. یہ سارا کر کے کیا ہوگا بھلا, یہ سارا کر کے اور بدنامی ہوگی ملک کی. یہ فائدہ کیا ہوگا, فائدہ بھی ہو سکتا ہے یہ فیصلہ عدالت سے ہے, اور یہ فیصلہ کسی صورت میں بھی عدالت, جب بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں, اب ٹرمپ کو دیکھ لیں, وہ صدر ہے, طاقتور ترین ملک کا صدر, اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ دے دیا. بہرحال وہ آپ جو مرضی کر لے, ٹرمپ کا ایک کیس تو آ گیا کہ وہ کنوکٹڈ ہے, حالانکہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کا قانون ایسا ہے, یا میں کہتا ہوں جی تگڑے دا زتی بھی 100 ہوتا ہے, وہ سمجھ لیں. انہوں نے اس کو کر ایسے دیا ہے کہ جی کنوکٹڈ ہے, ان کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا ہے, وہ ساری سزائیں بھی ہوگی, لیکن سزائیں اس وقت شروع ہوں گی جب وہ صدارت سے نیچے اتریں گے. بہرحال
یہ بات اب کمیٹی انہوں نے ایک بنا دی ہے، تو یہ میری نظر میں ایک اور ایسی چیز ہوگی جو اس ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو کھانے میں اس ملک کا امیج دنیا کی نظر میں خراب ہونے کا باعث بنیں گی، لیکن اس کا خان صاحب کو قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خدا را سوچ سمجھ کے فیصلے کیجئے، اور خان صاحب سے میں کہوں گا کہ اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، آپ کا خیر خواہ کون ہے ان کو آپ پروموٹ کریں۔ آپ نے ہماری رائے سنی، یہ بالکل مختلف رائے ہے، یہ بالکل نیوٹرل رائے ہے، اور ہم اس میں کسی پارٹی کے ساتھ کی طرف نہیں ہے۔ ہم خان صاحب کی بہتری چاہتے ہیں، اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں۔ کیا آپ ہماری اس رائے سے متفق ہیں؟ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، آپ ہماری رائے سے مختلف ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ پاکستان زندہ۔